اللہ تعالیٰ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی خاطر اللہ نے یہ کائنات تخلیق فرمائی۔ کتاب مسند احمد بن حنبل المعجم الکبیر اور طبرانی میں حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، آدم ابھی روح و جسم کے مراحل میں تھے اور میری نبوت لکھی جا چکی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہ رب العالمین اکیلا تھا، کتنی دیر رہا پتہ نہیں۔ سب سے پہلے اس نے اپنے حبیب کا نور تخلیق کیا۔ آدم علیہ السلام سے کم و بیش 4,24,000 سال پہلے اللہ کی حمد بیان کرتا رہا۔ پھر اللہ نے اس نور کو 12 حجاب یا پردے پہنائے، اور پھر ہر پردے میں رہتے ہوئے یہ نور حجاب قدرت میں 12,000 سال چھپا رہا اور سبحان العلی الاعلیٰ پڑھتا رہا۔ پھر یہ نور وہاں سے نکل کر حجاب عظمت میں 11,000 سال چھپا رہا اور حجاب عظمت میں سبحان عالم السر والخفی پڑھتا رہا۔ پھر وہاں سے نکل کر حجاب حقیقت میں 10,000 سال چھپا رہا اور سبحان الملک المنان پڑھتا رہا۔ پھر وہاں سے نکل کر حجاب رحمت میں 9,000 سال چھپا رہا اور سبحان من ہوا غنی لا یفتقر پڑھتا رہا۔ پھر وہاں سے نکل کر حجاب سعادت میں 8,000 سال چھپا رہا اور سبحان الکریم الاکرم پڑھتا رہا۔ وہاں سے نکل کر حجاب جبروت میں 7,000 سال چھپا رہا اور سبحان رب العرش العظیم پڑھتا رہا۔ پھر وہاں سے نکل کر حجاب منزلت میں 6,000 سال چھپا رہا اور حجاب منزلت میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون پڑھتا رہا۔ پھر وہاں سے نکل کر حجاب ہدایت میں 5,000 سال چھپا رہا اور حجاب ہدایت میں سبحان العظیم العظم پڑھتا رہا۔ پھر وہاں سے نکل کر حجاب نبوت میں 4,000 سال چھپا رہا اور سبحان العلیم الکریم پڑھتا رہا۔ پھر وہاں سے حجاب رفعت میں 3,000 سال چھپا رہا اور حجاب رفعت میں سبحان ذی الملک والملکوت پڑھتا رہا۔ پھر یہ نور حجاب ہیبت میں 2,000 سال چھپا رہا اور حجاب ہیبت میں سبحان من یزیل الاشیاء ولا یزول پڑھتا رہا۔ پھر حجاب شفاعت میں 1,000 سال چھپا رہا اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا رہا۔ یہ نور 78,000 سال رب کے بنائے حجابات میں چھپا رہا۔ یہ حسین کے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے۔ 78,000 سال ادھر کے ہیں، یہاں کے 14 کھرب سال ہیں، اور اتنے سال نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ چھپ کر اللہ کی حمد بیان کرتا رہا، اتنی حمد کی کہ احمد بنا۔ احادیث میں مروی ہے کہ جب نور محمد کو پیدا فرمایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے تمام انبیاء علیہ السلام کے انوار نکالے گئے تو حق تعالیٰ نے نور محمد سے ارشاد فرمایا کہ ان انوار کی جانب نظر فرمائیے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر نظر فرمائی تو تمام انوار پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور غالب آ گیا اور دوسروں کے نور مان پڑ گئے۔ وہ عرض کرنے لگے، اے رب ہمارے، یہ کس کا نور ہے جس کے آگے ہمارے نور مان پڑ گئے ہیں؟ اللہ نے فرمایا، یہ نور محمد بن عبداللہ کا ہے، اگر تم ان پر ایمان لاؤ گے تو ہم تمہیں نبی بنائیں گے۔ سب نے بیک زبان عرض کیا، اے رب ہم ان پر اور ان کی نبوت پر ایمان لائے۔ اس پر اللہ نے فرمایا، میں بھی گواہ ہوں تمہارے ساتھ۔ کتاب جامع المعجزات میں امام رحاوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نور سے
محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور نکالا تو فرمایا، اپنا حسن و جمال آئینے میں دیکھ کہ ہم نے تجھے کیسا بنایا ہے۔ نور محمد نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر یکدم اوپر دیکھا تو دیکھا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس سے نبی کا سارا جسم مبارک پسینے میں ڈوب گیا۔ نبی نے اپنا دست مبارک اپنے سر مبارک پر پھیرا، پسینہ اتار کر نیچے پھینکنے لگے تو اللہ نے فرمایا، میرے حبیب کیا کرنے لگے ہیں؟ قطرہ قطرہ کر کے پھینکیں، میں کن کن کہہ کر دنیا بناتا جاؤں گا۔ پہلے قطرے میں جبرائیل فرشتہ بنایا، دوسرے سے میکائیل، تیسرے سے اسرافیل، چوتھے سے عزرائیل فرشتہ بنایا، یعنی نبی کے پسینے سے نوری فرشتے تخلیق ہوئے۔ نبی کے پسینے سے تخلیق ہونے والے فرشتے ہوا، بارش، رزق، اولاد، تقدیر وغیرہ پر مامور ہیں۔ پھر نبی نے اپنا دست مبارک اپنے چہرے مبارک پر پھیرا اور پسینہ اتار کر پھینکنا چاہا تو اللہ نے فرمایا، قطرہ قطرہ پھینکو۔ پہلے قطرے سے عرش بنا، دوسرے سے کرسی، تیسرے سے لوح بنی، چوتھے سے قلم، پانچویں قطرے سے سورج، چھٹے سے چاند بنا۔ پھر یکدم قطرات پھینکے تو ستارے بنا دیے اور آسمان سج گیا۔ اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اپنے سینہ مبارک پر پھیرا اور پسینہ اتار کر پھینکنا چاہا تو اللہ نے فرمایا، قطرہ قطرہ پھینکو۔ پہلے قطرے سے حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے سے حضرت نوح علیہ السلام، تیسرے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، چوتھے قطرے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، پانچویں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی تمام اولو العزم پیغمبر بنے۔ پھر یکدم قطرات پھینکے تو 1.25 پیغمبر بن گئے۔ پھر نبی نے اپنے دست مبارک سے اپنی پشت مبارک سے پسینہ اتار کر پھینکنا چاہا تو اللہ نے فرمایا، قطرہ قطرہ پھینکو۔ پہلے قطرے سے کعبہ بیت المعمور بنا اور یکدم قطرات پھینکے تو مسجدیں قیامت تک بننے والی بن گئیں۔ پھر نبی نے اپنے دست مبارک سے پاؤں مبارک کا پسینہ اتار کر پھینکا تو اس زمین کا فرش بن گیا، جس سے ہر شے اگتی ہے جو ہم کھاتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 70,000 پردوں میں چھپا کر زمین پر بھیجا، اور معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک سے ایک پردہ اٹھایا تو سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، ہر شے مان پڑ گئی۔ روز محشر 69,999 پردے چہرہ مبارک سے اٹھائے جائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میرا نور اصلاب طاہرہ سے ارحام طاہرہ میں منتقل ہوتا رہا، اور میرا سلسلہ نسب زمانہ جاہلیت کی تمام قباحتوں سے پاک رہا، یہاں تک کہ میں اپنے نیک اور پاک والدین کے ہاں پیدا ہو گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے وقت عثمان بن العاص کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کے پاس موجود تھیں۔ وقت ولادت انہوں نے دیکھا کہ سارا گھر نور سے بھر گیا اور ستارے اس قدر قریب آ گئے اور گمان ہوا کہ ستارے زمین پر گر پڑیں گے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی عمر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گہوارے میں انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کرتے تو چاند اسی طرف جھک جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں چاند سے باتیں کرتا تھا اور چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ خشک سالی کی وجہ سے جب مکہ میں قحط بڑھ گیا تو لوگ سردار مکہ حضرت ابو طالب بن عبد المطلب کے پاس آئے اور کہا، اے ابو طالب، قحط کی وجہ سے بچے بلک رہے ہیں، کعبہ میں چل کر دعا کیجیے۔ حضرت ابو طالب بن عبد المطلب کم سن بھتیجے محمد کے ساتھ کعبہ کی جانب چل پڑے اور کعبہ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا فرمائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر بادل چھا گئے اور موسلا دھار بارش برسی۔ حضرت ابو طالب بن عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ شعر پڑھا، وہ خوبصورت چہرہ
جس کے فیضان سے بارش برستی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب کی اتباع و محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین۔